اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیار دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں جا بجا بہشتی زندگی میں بہت سی ایسی نعمتوں کا تذکرہ فرماتا ہے کہ جن سے بہشت میں داخل ہونے والے لوگ یعنی مردوں اور عورتوں دونوں کی مہمان نوازی کی جائے گی۔ ان نعمتوں میں کھانے پینے، پہننے اور رہنے کی مختلف چیزیں شامل ہوں گی۔ ان چیزوں کے علاوہ دو اور خاص قسم کی نعمتوں کا ذکر بھی قرآن پاک میں ملتا ہے۔ ایک غلمان کا جو حسین و جمیل نوعمر لڑکے ہوں گے اور ان کا کام مختلف قسم کے معقولات اور مشروبات سے بہشتی مردوں اور عورتوں کی خاطر و تواضع کرنا ہوگا۔ دوسری نعمت حور ہے جو حسین و جمیل نوعمر لڑکیاں ہوں گی اور ان کا کام بہشتی مردوں اور عورتوں کا استقبال اور ان کی ہم نشینی اور رفاقت ہوگی۔ پیار دوستو، بہشت تو بس ایک اعلیٰ قسم کی جمالیاتی کیفیت کا نام ہے۔ اب آئیے دیکھیں کہ قرآن پاک میں باقی نعمتوں کے ساتھ ساتھ حور و غلمان کا ذکر کس پیارے انداز کے اندر ہوا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ دہر کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اور دوڑتے پھر رہے ہوں گے ان کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے۔ جب تم ان کو دیکھو تو خیال کرو گے گویا کہ وہ موتی ہیں بکھرے ہوئے۔ یہ لڑکے بہشتی مردوں اور عورتوں دونوں کی خدمت کے لیے ہوں گے اور خوبصورت ایسے کہ بکھرے ہوئے موتی ہوں۔ اور سورہ واقعہ کی آیت نمبر 17 سے 21 تک میں اللہ تبارک و تعالیٰ پھر انہی لڑکوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، اور پھریں گے ان کے ارد گرد ایسے لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے۔ ساغر سراہی اور جام نتھری ہوئی شراب کے شراب بھی ایسی کہ نہ سر چکرائے اسے پی کر اور نہ عقل کے اندر فطور آئے گا، اور پیش کریں گے لذیذ پھل تاکہ اس میں سے جسے چاہیں پسند کر لیں، اور گوشت پرندوں کا تاکہ اپنے لیے اپنی رغبت کے مطابق کھائیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 22 سے لے کر 26 تک پوری تفصیل سے حوروں کا ذکر کرتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے، اور حوریں خوبصورت آنکھوں والی ہوں گی، ایسی حسین جیسے موتی جنہیں چھپا کر رکھا گیا ہو۔ یہ سب ملے گا انہیں جزا کے طور پر ان اعمال کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے، اور وہاں پر کوئی بھی بےہودہ کلام اور کوئی گناہ کی بات نہیں سنیں گے سوائے ایک بول کے، اور وہ یہ ہوگا کہ تم پر سلام ہو اور سلام ہو تم پر۔ اور سورہ رحمان میں باقی نعمتوں کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ حوروں کی خوبصورتی کا تذکرہ بھی ارشاد فرماتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان نعمتوں کے درمیان شرمیلی نگاہ والی حوریں ہوں گی کہ جنہیں نہ کسی انسان نے چھوا ہے اور نہ کسی جن نے، اور ایسی خوبصورت ہوں گی گویا وہ یاقوت اور مرجان کے ہیرے ہوں۔ اور پھر آیت نمبر 70، 72 اور 74 کے اندر انہی حوروں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اور ان نعمتوں کے درمیان خوبصورت اور خوبصورت عورتیں ہیں، اور حوریں ہیں خیموں کے اندر ٹھہرائی ہوئیں، اور انہیں نہ کسی انسان نے اس سے پہلے چھوا ہے اور نہ کسی جن نے۔ اور سورہ صافات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور ان کے پاس حوریں ہوں گی جو کہ نیچی نگاہوں والی ہوں گی اور خوبصورت آنکھوں والیاں ہوں گی، اور وہ اتنی نرم و نازک ہوں گی جیسے انڈے کے اندر چھلکے کے اندر چھپی ہوئی جھلی ہوتی ہے۔ اور سورہ طور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حوروں کا ذکر اس طرح سے فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ جنتی مرد مسندوں پر تکیہ لگائے ہوئے کتار در کتار بیٹھے ہوں گے، اور ہم نے ان کا نکاح کر دیا ہے خوبصورت آنکھوں والی حوروں کے ساتھ۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صبح کی ایک گھڑی یا شام کی ایک گھڑی اللہ کے راستے میں گزار دینا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، اور جنت میں تمہاری ایک کمان کا فاصلہ دنیا و ما فیہا سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر جنت کی عورتوں میں سے کوئی عورت زمین کی طرف جھانک لے تو تمام زمین کو روشن کر دے اور روئے زمین کو معطر کر دے، اور اس کے سر کا دوپٹہ دنیا و ما فیہا یعنی دنیا اور جو کچھ اس کے اندر موجود ہے ان سب سے زیادہ قیمتی ہے، اور عورتوں کے رخسار میں جنتی کو اپنی شکل نظر آئے گی۔ چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ عورتیں ہوں گی گویا کہ وہ خواتین یاقوت اور مرجان ہیں۔ کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جنتی اپنے چہرے کو اس حور اور عورت کے رخسار میں آئینے سے بھی زیادہ صاف و شفاف دیکھے گا، اور اس کے لباس کا ادنا موتی اتنا خوبصورت ہے کہ وہ مشرق و مغرب کے درمیانی حصے کو روشن کر سکتا ہے، اور اس عورت پر 70 پوشاکیں ہوں گی، مگر پھر بھی
ان پوشاکوں سے نگاہ گزر جائے گی، حتیٰ کہ وہ ان کے پیچھے سے اس کی پنڈلی کو بھی دیکھ سکے گا۔ اور نزاکت حسن کا بیان کرتے ہوئے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کی عورتوں میں سے ہر عورت کی پنڈلی کی گوری رنگت 70 پوشاکوں کے پیچھے سے بھی دکھائی دے گی، حتیٰ کہ اس کا خامد اس کی پنڈلی کے گودے کو بھی دیکھتا ہوگا۔ اور وہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی صفت کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ وہ خواتین یاقوت اور مرجان ہیں۔ یاقوت ایک ایسا پتھر ہے کہ اگر تو اس میں کوئی دھاگا ڈالے پھر اس کو دیکھنا چاہے تو اس کو باہر سے دیکھ سکتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان کے لیے ایک سب سے اعلیٰ درجے کی بیوی ہوگی، اور ہر اعلیٰ درجے کی بیوی کے لیے ایک خیمہ ہوگا، اور ہر خیمے کے 4 دروازے ہوں گے۔ جنتی کے سامنے روزانہ ایسا تحفہ تعظیم ہدیہ پیش کیا جائے گا جو اس سے پہلے حاصل نہ ہوا ہوگا، نہ تو وہ غمگین ہونے والے ہوں گے، اور نہ ناپسندیدہ ان سے بو آئے گی، اور نہ ان کے منہ سے بدبو آئے گی، اور نہ ہی وہ تکبر اور بڑائی جتلانے والی ہوں گی، حوریں عین ہوں گی، گویا کہ محفوظ رکھے ہوئے موتی ہوں۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی حور کڑوے سمندر میں تھوک دے تو اس کے لعاب کی مٹھاس سے وہ سمندر بھی شیریں ہو جائیں۔ اور ابن ابی دنیا کی روایت میں ہے کہ اگر کوئی جنت کی عورت 7 سمندروں میں لعاب ڈال دے تو وہ سب شہد سے بھی زیادہ میٹھے ہو جائیں گے۔ اور حضرت سعید بن عامر بن حذیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جناب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر جنت کی خواتین میں سے کوئی خاتون زمین کی طرف جھانک لے تو تمام روئے زمین کو کستوری کی خوشبو سے معطر کر دے اور سورج کی روشنی کو ماند کر دے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر جنت کی عورتوں میں سے کوئی عورت زمین کی طرف جھانک لے تو آسمان و زمین کے درمیانی حصے کو خوشبو سے معطر کر دے اور ان کے درمیانی حصے کو روشن کر دے، اور اس کے سر کا تاج دنیا و ما فیہا سے زیادہ قیمتی ہے۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حور عین میں سے ہر عورت کے بال گدھ کے پروں سے بھی بہت زیادہ طویل ہیں۔ پیار دوستو، حوروں کے بالوں کو گدھ کے بالوں سے اس صورت میں تشبیہ دی گئی ہے کہ جس طرح اس کے بال اس کے جسم سے زیادہ طویل ہوتے ہیں، اسی طرح سے جنتی حور کے بال اس کے جسم سے زیادہ طویل ہوں گے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی حور اپنی ہتھیلی کو زمین و آسمان کے درمیان ظاہر کر دے تو تمام مخلوقات اس کے حسن کی دیوانی ہو جائیں، اور اگر وہ اپنے دوپٹے کو ظاہر کر دے تو اس کے حسن کے سامنے سورج دیے کی طرح بے نور نظر آئے گا، اور اگر وہ اپنے چہرے کو کھول دے تو اس کے حسن سے آسمان و زمین کا درمیانی حصہ جگمگا اٹھے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور مقام پر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی جنت کی عورت زمین کی طرف جھانک لے تو آسمان و زمین کے درمیانی حصے کو خوشبو سے معطر کر دے اور آسمان و زمین کے درمیانی حصے کو منور کر دے، اور اس کے سر کا دوپٹہ دنیا اور دنیا کے تمام خزانوں سے بہتر ہے۔ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک نور چمکے گا، اور جب لوگ اپنے سروں کو اٹھا کر دیکھیں گے تو وہ ایک حور کی مسکراہٹ ہوگی جس نے اپنے خاوند کے چہرے کو دیکھ کر اپنی مسکراہٹ کو ظاہر کیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے تمام اوقات اپنی راہ کے اندر صرف کرنے کی، اور صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر کے اسے راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔